ياسين والقرآن الحكيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. یہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ان لوگوں کو کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے سوائے ایک ہی اونچی دھماکے والی آواز کے جو ان کو پکڑ کے رکھ لے گی. وہم یخصمون، جبکہ یہ اس قسم کی بکواس قسم کی آرگیومنٹ میں، اس قسم کی آگے پیچھے کی باتوں میں لگے ہوں گے. یخصمون کے معنی یختصمون سے ہے، اس میں ادغام ہوتا ہے، صرف میں اس کو عربی میں کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ چاہتا تو یہ ہوتا، اللہ چاہتا تو وہ ہوتا، ہم کب آئے گا یہ وعدہ، اسی طرح کر رہے ہوں گے اور پکڑے جائیں گے اسی دوران. وہم یخصمون فلا یستطیعون توصیۃ، وہ تو جب ایسے پکڑے جائیں گے تو پھر ان کو تو وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. یعنی وصیت کہ آگے اپنی نسل سے کہتے ہیں ہم نے جو غلطی کی ہے تم نہ کر دینا، اتنا بھی وقت نہیں ملے گا. توصیتاً کے معنی یہ بھی ہم مر رہے ہیں جائیداد کو کیسے تقسیم کریں، جن چیزوں کی ان کی فکر ہوتی تھی نا، جن چیزوں کے بارے میں ان کا سارا فوکس ہی انہی چیزوں پر تھا، اس لیے تو دین سے بھاگتے تھے. اب تو اس کی بھی نصیحت کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا انہیں. فلا یستطیعون توصیۃ، یہ بھی ایک مناسبت ہے پہلے جو بات کی تھی نا کہ کتنے اہتمام سے تم اپنی اولاد کو کشتیوں میں بٹھاتے ہو. انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کشتیوں میں بٹھاتے ہو تاکہ وہ آگے جا کر کمائیں. تو اولاد کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وصیت دی جاتی ہے نا. اب تو چھوڑو، جو چیزیں تم نے انویسٹ کی تھیں، جو مستقبل کے تمہارے خواب تھے، وہ ایک دم سے غائب ہو جائیں گے، تمہیں کوئی موقع بھی نہیں ملے گا کوئی وصیت کرنے کا. ولا الی اہلہم یرجعون، اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے والے نہیں ہیں. اب ان کو اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں جانا. قرآن میں کئی مرتبہ مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ گھر جاتے ہیں، گھر میں معاملات ٹھیک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ باہر میں نے کیا وہ کیا، مجھ سے کون پوچھے گا. وہ گھر کی طرف واپس جاتا ہے اور غرور کے ساتھ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو اب گھر واپس نہیں جانا. لا الی اہلہم یرجعون، وہ گھر واپس کبھی نہیں جائیں گے. یہ بڑی خوبصورتی سے ایک فنی انداز میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسے کوئی سفر پہ نکلتا ہے اور کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس نہیں آنے والا. اور اسی طرح کہا ہے تم زندگی کے سفر میں ہو، جب میرا عذاب آئے گا گھر واپس آنے والے نہیں ہو تم. ولا الی اہلہم یرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اس کے بعد یہ تو پہلی تباہی تھی قوم کی تباہی جو ایک صیحۃ واحدہ ہے، جو پرانی قوم کو دیا گیا تھا. وہ کیا مشکل ہے کہ قریش پر بھی آ جائے، اللہ کی مرضی ہو تو بس اسی کا انتظار ہے لوگوں کو. اور اگر ایسا ہو گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو پھر اس کے بعد اس میں سور کے اندر پھونکا جائے گا. جب پھونکا گیا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو پھر ایک دم سے پرانی قبروں میں، قبر اجداث کہتے ہیں قبر کو جس کا کوئی نام و نشان نہ رہے. جیسے اگر یہاں باہر کوئی زمین ہے، پتہ نہیں 500-600 سال پہلے کسی کو دفن کیا ہو، ہمیں کیا معلوم. اب تو نہ پتھر رہا، نہ کوئی نام و نشان رہا، نہ کوئی مارکنگ ہے، اب تو وہ بس لان ہے، رائٹ. تو وہ اس کو اجداث کہیں گے. جدث، پرانی قبر جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ قبر تھی. اتنے عرصے پڑے رہو گے زمین میں کہ بالکل مٹ جائے گا تمہارا نام بالکل. اور پھر انہی قبروں میں سے تم نکالے جاؤ گے. الی ربہم ینسلون، یعنی جلدی بھاگتے ہوئے اور تیرتے ہوئے پہنچو گے. جیسے پانی کی نسل ہوتی ہے، پانی کا نسل سمجھتے ہیں پانی کا جلدی سے موو کرنا، تو ایسے تم رب کی طرف بھاگو گے سارے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بالکل اچانک قبروں سے نکل کر رب کی طرف بھاگتے دوڑتے ہوئے جائیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم پر کیا لعنت آ گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. حدیث کے مطابق ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے. جہنم خود سے بنا مانگتی ہے، اسے ویل کہتے ہیں. ویل للمکذبین ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کوئی عام چیز نہیں ہے. عربی استعمال، قرآن کے استعمال کے علاوہ، حدیث کے استعمال کے علاوہ عربی استعمال میں ویل کہتے ہیں کسی پر ایسی مصیبت جس سے بڑی مصیبت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اگر وہ کسی سے کہیں ویلک، ویلک کے معنی ہیں تم پر ایسی مصیبت آئے، تم پر ایسی مشکلیں آئیں جس کا تم بھی تصور نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا. اس سے بڑی لعنت آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ کہیں ویلک. یہ کیا کہہ رہا ہے، یا ویلنا، ہم پر کیا ویل آ گئی ہے، ہم سے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. اب دیکھیں ابھی یہ قبر سے نکلا ہے انسان، بھاگ رہا ہے رب کی طرف،
ابھی جہنم میں نہیں گیا، نہ یہ جہنم میں گیا ہے، نہ جہنم کے سب سے نچلے تہ میں پہنچا ہے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی سے اس کو کیا یقین ہے کہ یہ اس سے برا کیا ہوگا؟ اس کے دماغ میں اس سے برا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا لیا، کس نے کھڑا کر دیا، کس نے ہمیں جگا دیا، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، عربی کے الفاظ کا استعمال اتنا خوبصورت ہے قرآن میں. قرآن عربی کی بہت بڑی ووکیبلری ہے. عربی کی ووکیبلری جو اس کے جذور ہیں نا، جو روٹ لیٹرز ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. قرآن میں صرف 50,000 استعمال ہوئے ہیں. یعنی قرآن عربی کی آپ کہہ لیں 2% ہے قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے. اور قرآن عربی میں ہر لفظ یعنی اگر آپ سونے کی بات کرتے ہیں، جاگنا اور سونا، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. کوئی شارٹیج نہیں ہے عربی میں. کئی لفظ ہیں ایک ایک چیز کے لیے. کھانے کے لیے کئی لفظ ہیں، تلوار کے لیے کئی لفظ ہیں، سونے کے لیے کئی لفظ ہیں، جاگنے کے لیے کئی لفظ ہیں. قرآن نے جو سونے جاگنے کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں، بعث، رقدہ، ان میں سے ہیں. بعث اٹھ جانا، رقدہ نیند پڑ جانا. اس میں جو باریک حکمت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بعث اصل میں استعمال ہوتا ہے موت سے اٹھنے کے لیے. یقظہ استعمال ہوتا ہے نیند سے اٹھنے کے لیے. لیکن قرآن بعث استعمال کرتا ہے نیند سے اٹھنے کے لیے بھی. اصحاب الکہف سو گئے تھے نا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور بعد میں کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھا دیا. اب اٹھانے کے لیے عربی میں تو لفظ آنا چاہیے تھا أَيْقَظْنَاهُمْ، ہم نے انہیں جگا دیا. ہم نے انہیں جگا دیا. کہا یہ کہ ہم نے انہیں جیسے موت سے اٹھا دیا. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دین میں ایک بہت اہم روحانی تصور ہے جو سنت میں بھی دیا گیا ہے، قرآن میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں. سونے کی تشبیہ موت سے ہے، اٹھنے کی تشبیہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے سے ہے. اسی لیے ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اس رب کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر جس نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دی ہمیں موت دینے کے بعد. الفاظ کی توقع کیا تھی؟ الحمدللہ الذی ایقظنا بعدما انامنا والیہ النشور. اس رب کی تعریف الحمدللہ جس نے ہمیں اٹھایا سلانے کے بعد. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد. تو قرآن نے ان دونوں کو آپس میں اس طرح مکس کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان کی اب نیند اور انسان کا سونا اور انسان کا جاگنا بھی اس کے لیے قیامت کی ایک نشانی بن جائے. اب وہ اس کو بھول نہ سکے. یعنی اٹھتے وقت ہی وہ قیامت کو یاد رکھتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اس کا ایک خاص اہتمام اسلام میں اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ پچھلی کتابوں کا جائزہ لیں، تورات اور انجیل کا جائزہ لیں، اندازہ کریں قرآن میں اگر کوئی ایک کانسیپٹ ہے جو بار بار آتا رہتا ہے، جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ آخرت. آپ اندازہ کیجئے تورات کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے جب تعارف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی پر، سنین پر، کیا کہتے ہیں ان سے؟ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے. آپ مقدس وادی میں ہیں، طویٰ کی وادی میں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں چنا ہے، اب غور سے سننا جو بات تم پر نازل کی جا رہی ہے. ان سے کہا گیا. پھر کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، اس وجہ سے صرف میری عبادت کر اور نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. پھر کیا کہا؟ ان الساعۃ آتیۃ، آخری گھڑی آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں تو اس کو بس تھوڑا سا چھپائے ہوئے ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، میں اس لیے چھپائے ہوئے ہوں کہ تمام انسان کوشش کریں کہ ان کو اس چیز کا اجر ملے جس کی وہ کوشش کرتے رہیں، جس کی طرف وہ محنت کریں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلی باتوں میں سے کیا بات کی گئی تھی؟ قیامت آ رہی ہے. یعنی ان بنیادی تعلیمات میں سے جو تعارفی تعلیمات تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے ہے. اب تورات میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا. کیا عظیم کس قسم کا اریسر ہے لوگوں کے پاس، مجھے سمجھ نہیں آتا. اور پتہ ہے ان کے ہاں دو طرح کی، جس طرح ہمارے ہاں قرآن و حدیث ہے نا، اور پھر فقہ کی کتابیں ہیں، اور اس کے کہیں نچلے درجے میں آپ کہہ لیں کوئی نعت نشید وغیرہ ہیں. وہ تو اس کی کوئی روحانی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن کچھ ثانوی حیثیت کسی کے ہاں ہوگی. اسی طرح ان کے ہاں تورات ہے، اور پھر ان کے ہاں ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہے. ان کے اورل ٹریڈیشن میں گانے شانے میں
جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، تورات میں نہیں ہے. یعنی بنیادی کتابیں سے نکال دیا. وہ ثانوی جو حیثیت کی کتابیں، ان میں جو اورل ٹریڈیشنز تھیں جن کو لکھا بھی نہیں جاتا تھا پہلے، اس میں رہ گیا بس. ہمارے دین نے ایسا نہیں ہونے دیا. ہمارے دین نے، ہماری کتاب میں، ہماری سنت میں، ہمارے نبی کی سنت میں ایسا نہیں ہونے دیا. اتنی سینٹرل بات ہے، اتنی مرکزی بات ہے ہمارے دین کی. اور یہاں پر یا ویلنا من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا؟ من مرقدنا، ہماری نیند سے. ہماری نیند سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ موت نہیں کہا، نیند کہا ہے. جہاں ہم موت کی توقع رکھتے تھے وہاں نیند کا لفظ استعمال کیا، جہاں نیند کی توقع رکھتے تھے وہاں موت کا استعمال کیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ مرادف ہیں ایک دوسرے کے. اس لیے یہاں موت کا لفظ استعمال نہیں کیا. رقود کہتے ہیں لمبی نیند، رقود. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وعدہ تھا رحمان کا. وہ نبی تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے. یہ رحمان کا لفظ اور مرسلون کا لفظ یہ اس قصے سے آ رہا ہے جس قصے میں ابھی انہوں نے کہا تھا ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. وہ جو ایک مومن تھے انہوں نے نہیں کہا تھا اگر الرحمن مجھے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کون بچائے گا. وہی الرحمانی کا لفظ چلا آ رہا ہے نا. ما انزل الرحمن من شیء، وہ کہتے تھے الرحمن نے کچھ نہیں بھیجا. اب وہی لفظ ان کو دوبارہ یاد آ رہا ہے جس لفظ کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وہی الرحمن، اس کا وعدہ تو سچا نکلا. یہی تو تھا جس کا وعدہ کیا تھا. وہ جو سارے بھیجے گئے تھے وہ سب سچ کہہ رہے تھے. اب یہ بھاگ رہا ہے اپنے فیصلے کی طرف، اور بھاگتے بھاگتے اس کو ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے، اور قرآن اس احساس کو ریکارڈ کر رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات